میں پروفیسر زیم رحمت ایف جے بائبل کالج کے اس آن لائن پروگرام میں اپنے تمام سٹوڈنٹس کو بلکہ اور بھی جو ہمارے اس آن لائن پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آئی ویلکم یو. اور میرا ایمان ہے کہ اس کورس کو جو ہم ببلیکل تھیولوجی کے ٹاپک میں ڈسکشن کر رہے ہیں، آج میرا دوسرا لیکچر ہے اس کے اوپر، اور میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس لیکچر میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. جو میرا پچھلا لیکچر تھا آپ نے دیکھا، میں نے اس میں کووننٹ کی تعریف آپ کو بتائی، کووننٹ کے معنی بیان کیے، عہد کی بات چیت کی. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں ہم نے ڈسکس پوائنٹ کیے، خدا کے ساتھ رشتہ، عہد کا، عہد لفظ لازمی ذہن میں رکھنا ہے. اس میں ہم نے بات چیت کی کہ کس طرح ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو ریلیشن ہے، وہ عہد کا ہے. اور اس کے بعد میں نے بہت امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پوائنٹ ڈسکس کیا، اور وہ تھا میاں بیوی کا رشتہ. میاں بیوی کا رشتہ، اور میاں بیوی کے رشتے کو میں نے آپ کے ساتھ آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد میں ڈسکس کیا. اور یہ بائبل میں نے آپ کو پروف کر کے بتایا کہ بائبل مقدس میں شادی کے لیے جو لفظ ہے وہ عہد ہے. عہد، سیکرامنٹ. رومن کیتھولک چرچ تو سیکرامنٹ کا لفظ بول دو، سیکرامنٹ بھی بیسیکلی عہد ہی ہے. ایسا رشتہ، ایسا ریلیشن جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، جس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، جس کو توڑنے کی سزا موت ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ عہد کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے یا عہد کے ساتھ لعنت جڑی ہوئی ہے. یہ ہمارا لیکچر تھا. اگر آپ نے پچھلا لیکچر سنا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ میرے ساتھ اس لیکچر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے سمجھنے میں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرا پہلا لیکچر سنیں تاکہ آپ دوسرے لیکچر سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں. میں چاہتا ہوں مختصر سی دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح اس ساری ٹیچنگ میں مدد کر سکے، اور ہم آج کی ٹیچنگ ہمارے لیے محض نالج نہ رہے بلکہ ٹرانسفارمیشن کا کام کرے، تبدیلی کا کام کرے، اور ہم برکت پائیں اور ہمارے وسیلے سے چرچ برکت پائے. لیٹس پرے. روح القدس، تو بائبل مقدس کا استاد ہے، مجھے استعمال کر، یہ کلام ریما بن جائے، زندگی ٹرانسفارم ہو، بدلے، اور تیرا پاک روح اس کلام کو ہماری روح کے اندر ڈائجسٹ کر دے، اس کا حصہ بنا دے. اور جب یہ ہمارے بدن کا حصہ بن جائے گا تو میرا ایمان ہے یہ مسیح کا بدن بن جائے گا. یہ بدن آرڈنری نہیں رہے گا، یہ عام نہیں رہے گا، بلکہ مسیح کا بدن بن جائے گا. اور اے باپ، وہ مقصد پورا ہوگا جو تو نے اپنے بیٹے میں دیکھا ہوا ہے، کیونکہ تو چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا اس کی مانند نظر آئے، گناہ شکست کھائے تیرے بیٹے کی صلیب کی قدرت سے. ہم خداوند تیرے کلام کے اندر نئی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں. سو ہر ایسی تاثیر کو، ایسی ڈیمونک پاورز کو جو ٹیچنگ کے اگینسٹ آتی ہے، جو طالب علموں کو پڑھنے سے روکتی ہے، اس پر ریفلیکٹ کرنے سے روکتی ہے، یسوع کے نام سے میں ان کو کینسل کرتا ہوں، تاکہ جب میں ٹیچ کروں تیرا پاک روح کلام کرے اور اس ساری تعلیم کو ایسے ڈوگما میں بدلے، ایسے عقیدے میں بدلے جو مسیح کی مانند بناتا چلا جائے. تیرا نام جلال پائے یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین. آلرائٹ. سو میں پچھلی دفعہ جب آپ کے ساتھ لیکچر میں ڈسکس کیا تو میں ادھر اسی پوائنٹ کو آگے لے کر جانے لگا ہوں. میں نے 3 پوائنٹ آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، جس میں سے 2 میں نے تقریباً آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. باقی آپ کو سیلف اسٹڈی میں دوں گا اور آپ اس میں فردر اسٹڈی کی طرف جائیں گے. اور خدا کے ساتھ رشتہ، نمبر 2 میاں بیوی کا رشتہ، جس کو ہم انٹر پرسنل ریلیشن شپ کہتے ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہے وہ کووننٹ کا رشتہ ہے، وہ عہد کا رشتہ ہے. اوکے. آج
میں اس کے تیسرے حصے پر جانے لگا ہوں، اور تیسرا حصہ یہ ہے انسان کا کریشن کے ساتھ رشتہ، کریشن کے ساتھ رشتہ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو بھی سمجھیں کہ خدا نے جب انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، پیدائش کی کتاب پہلا باب 27 سے 28 آیت، خدا نے یا الوہیم نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں گے. اوکے، اور اس کو نر و ناری بنایا، میل اینڈ فیمیل بنایا، اور ان کو برکت دی، اور ان کو برکت دی. جب بھی لفظ برکت آتا ہے ہم عہد میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ برکت عہد کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر ہم عہد نہیں سمجھیں گے ہم برکت نہیں سمجھ سکتے. اور برکت زندگی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. برکت کا جو لفظ ہے یہ زندگی ہے، برکات، ایسی زندگی کے اندر ایسی بلیسنگز، ایسی چیزیں جن سے خدا آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. خدا نے ان کو برکت دی اور کہا بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. فل دا ارتھ، اور سمندر کی مچھلیوں، پرندوں، بلکہ جو کچھ زمین پر ہے ان پر حکمرانی کرو. اچھا، بعض دفعہ یہ لفظ حکمرانی ہے، لیکن عبرانی جو لفظ ہے کاواش، رادا، these words tell us about overseeing, take care. اور یہ مجھے لفظ بڑا پسند ہے. تو اصل بات یہی ہے، حکمرانی نہیں، آرڈر نہیں، کیونکہ حکمرانی آپ کو پتہ ہے جب گناہ آ گیا تو بڑا خطرناک کام یہ بن گیا. انسان خدا کے پرپس سے نکل گیا اور انسان خدا کی ججمنٹ کے نیچے آ گیا. آپ ذرا سٹیٹس دیکھیں، اس میں بڑی گہرائی ہے. اور یہ عہد کی برکت ہے کہ میں، خدا کہتا ہے، الوہیم خدا، بڑھو اور پھلو، زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی راج کرو اس میں، لیکن یو ول ٹیک کیئر، سب کچھ تیرے پاس ہے. کیا ریلیشن شپ ہے؟ بیسیکلی یہ سب کچھ آدم کو دیا گیا. آدم کو پوری گلیکسیز، پوری کاسموس کا اختیار دیا گیا. سب چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو مالک ہے. یو آر دا کنگ آف دس پلانٹ. ہاللویا. کبھی آپ سوچیں کہ خدا نے انسان کو عہد میں کیا دیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا گناہ کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ کس کے پاس چلا گیا؟ ابلیس کے پاس. ایسے تھوڑا ابلیس نے یسوع مسیح کو آزمائش کے وقت کہا تھا ساری سلطنتیں، ساری کاسموس، ساری دنیا میرے قبضے میں ہے. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے اور جس کو چاہتا ہوں دے سکتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہتا ہے کیونکہ مجھے دیا گیا ہے. مجھے دیا گیا ہے. کہاں سے دیا گیا ہے؟ آدم نے یہ اختیار اس کو دے دیا بیکاز آف سن. یہ اس کے پاس چلا گیا. اور یسوع نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو جا.
شیطان یسوع کو کہہ رہا ہے جو کریٹر ہے، جو کلمہ ہے، جو خدا کا کلام ہے، ریما لاگوس، خدا مجسم ہو کر دنیا میں، اور ابلیس اس کو کہہ رہا ہے۔ تو کریشن بیسیکلی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، خدا نے یہ ذمہ داری بھی انسان کو دی تھی۔ اور میں نے جیسے بتایا، اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر دا کنگ آن دس پلانٹ، یا یو آر دا گاڈ وائس آن دس ارتھ۔ تو خدا کی آواز ہے، یو آر دا اسپوکس مین، یو آر دا گاڈ وائس۔ یعنی ہم بیسیکلی جیسے وہ مائکرو فون نہیں پکڑتے، ہم ہیلو کرتے ہیں اور وہ ہماری آواز دور تک پہنچاتا ہے۔ ہم انسان بیسیکلی لائک اے مائکرو فون۔ تاکہ خدا جب ہیلو کرے، بولے، ہمارے بیچ میں سے وہ آواز دنیا تک جائے اور لوگ سنیں، لوگ سنیں۔ اور خدا نے آدم کو کہا یو ٹیک کیئر آف اٹ۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آدم کنگ ہے تو ہوا کیا ہے؟ ملکہ۔ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹس، کوننٹل ریلیشن شپ۔ سیڈ پارٹ ہے ہمارے گھروں میں اس قسم کے رشتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کوننٹ نہیں سمجھتے، ہمیں اس ریولیوشن کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس مکاشفہ کو نہیں جان پاتے کہ یسوع مسیح کے اندر کیا مکاشفہ پایا جاتا ہے۔ یہ ریولیوشن، یہ بھید ہے، یہ مسٹری ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے، پولس رسول کہتا ہے، یسوع مسیح مسٹری ہے، یسوع مسیح بھید ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ بھید ہے۔ جس پر کھل جاتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے، جس پر یہ مسٹری کھل جاتی ہے۔ آج تو کوئی چیز انسان کے قابو میں نہیں آتی، وہ بڑا زور زمائی کرنی پڑتی ہے قابو میں آنے کی۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی قابو آتا کہ اگر ہم تو کوئی کسی جانور کو بھی قابو کرنے لگیں تو وہ بھی آگے سے ریسسٹ کرتا ہے۔ اور ایک وقت یہ تھا، سب چیزیں آدم کتابیں تھی، آدم کے ساتھ تھی۔ خدا نے آدم کو زندگی دی اور کہا ساری چیزیں تیرے پاس۔ اور خدا نے بڑا اچھا لوکا کی انجیل 12:48 میں لکھا ہے، if much is given into his care, the much will be received۔ اگر زیادہ دیا گیا ہے زیادہ لیا جائے گا۔ خدا نے انسان کو ساری کائنات کی ذمہ داری دی۔ یہ کاوننٹل ریلیشن شپ ہے کہ ہم کائنات کی کیئر کریں۔ آج اب دیکھیں کائنات کی اندر کتنے پرابلمز بن گئے ہیں، گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹ ایشوز، زلزلے، کیونکہ جنگلات ختم ہو رہے ہیں، بہت سارے جانور ختم ہو گئے، بہت ساری کائنات کی چیزیں ختم ہو گئی، ہماری آکسیجن پولوشن سے بھر گئی۔ اور یہ ساری جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کے ریزلٹس کیا ملے؟ موت، بیماریاں۔ کیونکہ انسان کتنی کوشش کر رہی ہے دنیا کے سائنٹسٹ، کائنات کو صاف کیا جائے، فضاؤں کو صاف کیا، درخت لگائے جائیں، سب کچھ تو خدا نے اپنے عہد میں دیا تھا انسان کو۔ اس لیے اس نے کہا ٹیک کیئر آف اٹ، یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ، ٹیک کیئر آف یور فیملی، میک اے گڈ ریلیشن شپ ود گاڈ اینڈ ٹیک کیئر آف دا کریشن، کیونکہ اس میں تیری زندگی ہے۔ ریلی جب بھی آپ کھانا بھی کھائیں، پانی پئیں، پھل کھائیں، جو کچھ بھی کھائیں،
شکر گزاری کرے, کیونکہ دس از دا بلیسنگ آف گاڈ. آپ دنیا میں کچھ نہیں لائے, انسان دنیا میں کچھ نہیں لایا, ڈسکوریز کر سکتا ہے, لیکن کریٹر خدا ہے, کریٹر خدا ہے. اور یسوع مسیح ایسے آپ کو یاد ہے رومیو کے خط 8 باب میں, رومیو 8 باب, کائنات کمال آرزو سے, کمال آرزو سے, ہائیلی پیشنیٹلی خدا کے بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہے. ہمیں نہیں لگتا, ہمیں نہیں شاید سمجھ, لیکن آپ کو بتائیے دیئر لائف, ہر چیز میں زندگی ہے. خداوند یسوع نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا فقیوں کو, فریسیوں کو, یا وہ کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر یسوع مسیح کا استقبال کر رہے تھے اور یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو روک, یہ نعرہ غلط مار رہے ہیں. بارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, ہوشیانہ کے نعرے مار رہے ہیں. یسوع نے پتہ کیا کہا, اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. میں اس بات کو بڑی غور سے سوچتا ہوں. ہمارے لیے یہ حیران کن ہے, حیران کن ہے کہ ایک پتھر ہوشیانہ کے نعرے مار رہا ہے. اٹ از امپاسبل فار اس, یہ انہونی ہے, یہ کچھ, اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اور میں کہتا ہوں کہ اگر سچ مچ ایسے ہو جاتا کہ درخت بھی بول پڑتے, پتھر بول پڑتے, یہ خدا کا بیٹا ہے, تو then what happened? گدی بول سکتی ہے تو پتھر کیوں نہیں بول سکتے؟ سوچیں اس پہ, سوچیں. یسوع مسیح عہد کا فرزند ہے, عہد کا بیٹا ہے, جو ایڈامک کوننٹ میں ہم ڈسکس کریں گے, عہد کا بیٹا ہے. اور اگر تو بادشاہ ہے, آدم اگر بادشاہ ہے تو چوپان ہے, کیونکہ جو بادشاہ ہے وہ اسپرچول لیڈر ہے. آپ یسوع کو دیکھیں کیسا بادشاہ تھا, وہ بادشاہوں کا بادشاہ, لیکن اس نے کیا کہا, ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہے. یہ بادشاہ ڈیفرنٹ ہے. میں خدمت لینے نہیں کرنے آیا ہوں, بلکہ میں اپنی جان بتیروں کے لیے دے دوں گا. میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ جب ہم اسٹوڈشپ کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈشپ کی, تو بیسیکلی اسٹوڈ یا نگہبان دوسرے کی پراپرٹی کو مینج کرتا ہے, دوسرے کی پراپرٹی کو. وہ مالک نہیں ہوتا, ہم مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں, مالک نہیں ہے, وہ دوسرے کی پراپرٹی کو مینج کرتا ہے. That's the thing. A steward is a person who manage another property. God is the maker and the owner of the earth. پھر سنیں, a steward is a person who is the manager of another property. God is the maker and the owner of the earth. زبور 24 پہلی آیت, پہلی تواریخ 29 باب 11 آیت, احبار یا احبار 25 باب 23 آیت. ہم خدا نے آدم کو اور ہوا کو, لیکن زیادہ آدم کو, کیونکہ ایز اے لیڈرشپ اس کی ذمہ داری میں یہ دیا تھا کہ وہ ٹیک کیئر کرے, اسٹوورڈشپ بنے. لیکن آپ کو پتہ کیا ہوا, آدم اور ہوا نے
منع کیا ہوا پھل کھا لیا، یہاں سے گناہ انٹر ہوا۔ اور گناہ شرع کی مخالفت ہی تو ہے، گناہ شرع کی مخالفت ہے، گناہ شرع کی مخالفت ہے، اور گناہ داخل ہو گیا، اور آدم خدا کی حضوری سے بھاگا، اس کو باغ عدن سے نکال دیا، پھر کرس شامل ہو گئی، خدا نے لعنت کو پروناؤنس کر دیا، بول دیا ان پر کہ تو خاک ہے اور خاک میں واپس لوٹ جائے گا۔ باغ عدن سے اس کو نکال دیا۔ باغ عدن ریپرزینٹ دا پریزنس آف گاڈ۔ موت، اموات، ڈیتھ۔ ہوا کو بھی سزا ملی، شیطان کو سزا ملی، آدم کو سزا ملی، زمین کو سزا ملی۔ زمین تیرے سبب سے لعنتی ٹھہری، لعنتی ٹھہری۔ اس لیے سب کچھ کائنات کے اندر ہمیں آؤٹ نظر آتا ہے۔ یہاں پر یہ کاوننٹ ڈسٹرکشن میں چینج ہو گیا، اور گناہ یعنی لعنت اور کرس انسان کے اندر شامل ہو گئی، کیونکہ اس نے چناؤ غلط کیا۔ جس سے خدا نے منع کیا ہوا تھا اس نے وہی کیا جس سے خدا نے اس کو منع کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، فری ول۔ آدم کے پاس آزاد مرضی تھی، جس کا اس نے غلط چناؤ لیا۔ ہم اکثر اپنی ذات مرضی سے غلط چناؤ لیتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ سو یہ وہ سٹیج آ گئی کہ آدم اور حوا خدا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور چونکہ عہد توڑ دیا اس لیے لعنت کے نیچے آ گئے۔ اور لعنت کیا ہے؟ موت۔ تمہیں اب مرنا ہے، روحانی طور پر بھی ڈیڈ، اسپرچولی ڈیتھ، فزیکلی ڈیتھ، اٹرنلی ڈیتھ۔ یہ ایک دور گزرتا ہے، لیکن خدا اس کے بعد اپنے اس عہد کو نوح کے ساتھ باندھتا ہے، جس کو ہم نوحک کاوننٹ کہتے ہیں، نوحک کاوننٹ کہتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں پیدائش 9 باب 8 سے 10 آیت۔ طوفان کے بعد خدا نے، آپ کو پتا خدا نے طوفان بھیج دیا، اور طوفان عدالت، کیونکہ جب ہم نوح کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات عدالت کی کرنے لگے، کیونکہ بدی پھیل گئی۔ آدم اور حوا کا گناہ انکریز ہوتا گیا، نسل پوری تباہ ہو گئی۔ نوح راست باز تھا۔ راست باز کا مطلب ہے خدا کے ساتھ راستی سے چلتا تھا، رائٹ چلتا تھا۔ اس طرح گناہ دنیا میں انٹر ہو گیا، اور جو انکنڈیشنل غیر مشروط محبت کے ساتھ باندھا گیا آتا، اب شرط کے ساتھ آ گیا، یعنی اب خون ڈیمانڈ ہو گئی۔ آدم کے ساتھ جب خدا نے بات چیت کی ہے، کوئی قربانی نہیں ہوئی، کوئی سیکریفائس نہیں ہوئی، no need, he's a perfect۔ ہاللویا۔ یہی سٹیٹس ہے جس کو بحال کرنے یسوع آیا، تاکہ وہ اپنا خون بہا کر ہمیں واپس عدن میں لے کر جائے جہاں سے ہم نکالے گئے، اسی رشتے کو بحال کرے جس رشتے کو خود انسان نے اپنی مرضی سے توڑا ہے، اس لعنت کو ختم کرے جس نے انسان کو جہنم تک پہنچایا ہے۔ بہرحال پیدائش کی کتاب 9 باب 8 سے 10 میں لکھا ہے، طوفان کے بعد خدا نے نوح اور اس کے خاندان سے عہد باندھا، عہد باندھا، اور اس کے ساتھ اس نے جانوروں کے ساتھ بھی عہد باندھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی گفتگو، ٹرمینالوجی۔ نوح کے ساتھ عہد باندھا،
طوفان کے بعد خدا نے نوح اور اس کے خاندان کے ساتھ عہد باندھا. کووننٹ، ریلیشن شپ، بلیسنگ اینڈ کرس، برکت اور لعنت اس کے ساتھ اٹیچ ہے. خدا نے جانوروں کے ساتھ بھی عہد باندھا، اور آپ جانتے ہیں وہ عہد کیا تھا. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عدالت، کیونکہ خدا بالآخر صادقوں کو بچائے گا، کیونکہ نوح کی کشتی یسوع مسیح کی نمائندگی ہے، نئے عہد کی نمائندگی ہے. جو یسوع پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا، زندگی پائے گا. سو میں کہتا ہوں کہ نوح کی کشتی بیسیکلی یسوع مسیح کی ٹائپالوجی ہے، ٹائپ ہے. اندر جو جانیں چلی جائیں گی زندگی پائیں گے، اور باہر عدالت ہے. صادق خدا کی عدالت کا سامنا نہیں کریں گے. ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہم عہد کے بچے ہیں، کووننٹ کے بچے ہیں. سیکھنے کی بات ہے کہ ہم عہد کے بچے ہیں. ایک ہی دروازہ ہے، یسوع مسیح بھی ایک ہی دروازہ ہے. کشتی کے اندر ایسا اطمینان ہے، ایسا سکون ہے. جانور بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی نے کسی کو کھا لیا، مار دیا، اندر لڑائی جھگڑے ہو گئے. نو، کشتی کے اندر بھی ایک ملینیم زندگی کا تصور، ایک 1000 سالہ خدمت زندگی کا تصور نظر آتا ہے. ایوری تھنگ از ان پیس. عہد میں ہے ہی پیس. نوح کے نام کا مطلب ہی تو آرام ہے، آرام، ریسٹ. ریسٹ، آرام. اور یسوع کے نے کیا کہا؟ اگر اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. سو نوح بیسیکلی ریپریزینٹ آف جیسس کرائسٹ، یعنی کہ نیو کووننٹ، نیا رشتہ. کیونکہ عہد کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے خدا اپنے رشتے کو ختم نہیں کرتا. خدا اپنے چہرے کو چھپاتا نہیں، بلکہ اس رشتے کے لیے دوبارہ سامنے آتا ہے، کیونکہ خدا خود اس کے اندر، اس رشتے میں، اس عہد میں شامل ہے. اور فضل کیا ہے؟ میں اس کو گریس کہتا ہوں. فضل یہ ہے کہ یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر اس کا چناؤ کیا گیا، تاکہ اس کے وسیلے سے ہم سب کے سب نجات پائیں اور بچ جائیں. سو اٹ واز گاڈ، کیونکہ خدا قادر مطلق تھا، اس کو پتا تھا کہ انسان کیا کرے گا. So that's the thing. آدم اور نوح کے عہد میں مندرجہ ذیل باتیں بڑی کامل ہیں. پیدائش 9 باب 1 آیت کے اندر خدا نے کہا زمین کو معمور و محکوم کرو. سیم. تو بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوح کے ساتھ جو عہد خداوند نے باندھا، بیسیکلی آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد کی رینیول تھی. اسی کو خداوند نے بحال کیا، اسی کو خداوند نے بحال کیا. پیدائش 8 باب 20-21 میں خدا کے ساتھ نوح کا رشتہ قربانی کی، اور اس نے سوختنی قربانی پیش کی، اور خدا کے سامنے اس نے سوختنی قربانی پیش کی. He represent same. خاندان کو برکت دی، زمین کو معمور و محکوم کرو. خدا نے ان کو پیدائش 8 باب 22 آیت میں تخلیق کائنات کے ساتھ اس کے سلسلے کو جاری رکھا. لیکن جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی اور تپش اور گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے. یاد کریں جو ہم نے تیسرا پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، کریشن. خدا کا ہارٹ ہے، اس کے اندر خدا کا ہارٹ ہے. جیسے میں نے کہا، اگر آپ پیدائش 9 باب اور اس کی 8 سے 10 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا بیہولڈ، میں اپنے عہد کو دوبارہ سے بحال کرتا ہوں. I myself establish
do establish my covenant with you. تو جب ہم بات کرتے ہیں نوح کے عہد کی تو ہم بات کر رہے ہیں عدالت اور نجات کی، سالویشن اور ججمنٹ. صادق بچائے جائیں گے، صادق ہلاک نہیں ہوں گے. اور صادق کون ہے؟ جو یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہوا ہے، جو یسوع مسیح میں رائٹ چلنے کا ایکسپیرینس پاتا ہے. وہ صادق صرف وہ ٹائٹل لینا نہیں ہے کہ ہمیں صادق ٹھہرا، وہ تو ٹھہرا، لیکن صادق کا مطلب کیا ہے؟ واک ان رائٹ، اسپیک ان رائٹ، رائٹ ان ریلیشن شپ، رائٹ ود گاڈ، خدا کے ساتھ رائٹ، اپنے خاندان کے ساتھ رائٹ، کائنات کے ساتھ رائٹ. آج تو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا خدا کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے، بلکہ کئی اور خدا بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھولے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کے ریلیشن کو، اس کی آنر کو، اس کی عزت کو، اس کے احترام کو، اس کے ریورنس کو اگر ہم نے توڑ دیا تو ہم بیسیکلی عہد کے خلاف جائیں گے. اور اگر ہم عہد کے خلاف جائیں گے تو بیسیکلی ہم کرس کے نیچے آئیں گے، کیونکہ کووننٹ کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے، عہد کے ساتھ لعنت جڑی ہوئی ہے. اور نوح کا میں عہد آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ نوح کو خدا نے کس طرح اس کے ساتھ، اور آپ کو تو سائن، اور ذہن میں رکھیں کہ عہد کے سائن بھی ہوتے ہیں، مہر ہوتی ہے، اس کے نشان ہوتے ہیں. اور خدا عہد کے نشان ہمیشہ سامنے رکھتا ہے. قوس قزح نوح کو دی گئی، قوس قزح عہد کا نشان، خدا نے اس کو عہد کا نشان ٹھہرایا. پیدائش 9:12 میں اٹ از اے covenant کہ میں اپنی کمان بادلوں میں رکھوں گا. یہ نشان ہوگا کہ میں دوبارہ کائنات کو پانی سے نہیں ماروں گا. میں اپنی کمان عدالت کو بھی ظاہر کرتی ہے، آپ کو یاد ہے، تیر کمان، یعنی میں اپنی ججمنٹ دنیا میں اس طرح اب نہیں کروں گا، بلکہ میرا بیٹا کرے گا. یسوع مسیح آخری عدالت کرے گا. جو پانی سے نہیں کرے گا وہ دنیا کا انصاف ان کے اعمال سے کرے گا، اینڈ اس کے پاس اختیار بھی ہے، وہ جہنم میں بھیج سکتا ہے، کیونکہ عالم ارواح کی کنجیاں بھی اسی کے پاس. سو یسوع مسیح کے پاس عدالت کا اختیار. آپ کو یاد ہوگا جب آدم اور حوا نے بھی گناہ کیا تو انہوں نے، خدا نے ان کو لگیاں بنا کے دی، ان کو کور کیا. اور ہیبریو لینگویج میں بیسیکلی مطلب اس کا یہ ہے ڈھانپا. خدا نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپا، ان کو کپڑے پہنائے. اور یہ جو ڈھانپنا لفظ ہے یہ بیسیکلی آپ کا عہد ہی ہے، یہ آپ کا کفارہ ہے. اور کفارہ بیسیکلی عہد ہی کا نشان ہے، عہد کا نشان ہے. اٹ از اے پارٹ آف دا covenant. خدا اپنے ریلیشن کو کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا. ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم برکت کے نیچے نہیں بلکہ لعنت کے نیچے چل رہے ہیں. یہ سائن ہے، نشان ہے. آج بھی قوس قزح بائبل کے روح سے تو عدالت کا ہی نشان ہے. گو سائنس اس کو جو مرضی سمجھے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا عہد کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے لیے نجات دہندہ مہیا کرے گا. دنیا کے لیے نجات دہندہ مہیا کرے گا. He will provide you savior. Provide you savior.
سو یسوع مسیح بیسیکلی کاوننٹ یا عہد کی نشان، عہد کا بیٹا ہے. مین پوائنٹس جو ہم نوح کے عہد سے سیکھ سکتے ہیں. نوح کو خدا نے کیا کہا؟ زمین کو معمور و محکوم کرو. خاندان. سو خاندان خدا کی نظر میں انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور آدم اور حوا خدا کا خاندان ہے. چرچ خدا کا. اور آپ دیکھیں شیطان خاندانوں کے خلاف ہے. چرچ بھی خاندان ہے، چرچز میں پرابلمز لے آتا ہے تاکہ یہ خاندان ٹوٹے. میاں بیوی میں آ جاتا ہے تاکہ یہ خاندان ٹوٹے، تاکہ خدا نے جو کہا ہے وہ نہ ہو. اور یہ لانا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہوا کو اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو خدا وفادار خدا، وہ رائچیس اور صادق ہے. آدم کو شاید اتنا نہیں علم، لیکن جتنا شیطان کو علم تھا. اس کو پتا تھا کہ اگر اس نے یہ کیا تو یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا. وہ خونی ہے، یسوع نے کہا شیطان کو، وہ خونی ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کا سردار ہے. لیکن اب نکالا جانے والا ہے کیونکہ نیا عہد آ گیا. ہیلیلویا، نیا عہد آ گیا. ہم عہد سے نکل ہی نہیں سکتے. خدا نے کہا نوح کو قربانی دے. اس نے قربانی چڑھائی نوح نے. اور قربانی کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یہوہ خدا، یو آر دا فرسٹ پریورٹی ان مائی لائف. میری زندگی میں تو اے خدا پہلی ترجیح رکھتا ہے، پہلی ترجیح رکھتا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کا جتنا بھی شکر کرے کام ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم یہ رشتہ ہی نہیں بحال کر سکتے. ہم تو خدا کو خوشی نہیں، ہم تو چڑھاوے میں، ہم تو مذہبی رہتے. ہمارا جو رشتہ بنا ہے خدا کے ساتھ یسوع میں، یہ بھید ہے، یہ مسٹری ہے. جس کی بھی زندگی میں کھلتا ہے وہ ابا یعنی آئے باپ کہہ سکتا ہے. اور وہ دل سے کہتا ہے، وہ سمجھ سے کہتا ہے، وہ تبدیلی سے کہتا ہے، وہ نئی مخلوق سے کہتا ہے، کیونکہ وہ عہد کا فرزند بن جاتا ہے، وہ عہد کی بیٹی بن جاتا ہے. اور اس کی زندگی کے اندر خدا سلوس، خدا باپ بیٹا روح القدس آ جاتا ہے. جیسے یسوع نے کہا میں اور باپ آتے جاتے رہیں گے. دس از کاوننٹ. اور خدا نے نوح کو اور کیا کہا کہ کائنات کی خبر گیری کر. پیدائش 8 باب 2 آیت. کائنات کی خبر گیری کرو. ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. ایوری تھنگ. ایسے تھوڑا یسوع مسیح پانیوں کو حکم، پانی رک جاتا. یسوع مسیح جس کو آرڈر کرتا تھا، کلمہ تھا، جو کہتا تھا ہو جاتا. اور لوگ حیران تھے، سب کچھ اس کی کیوں مرضی، کیوں اس کے آرڈر کو کیوں اوبے کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ہم سے تو کچھ بھی کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یسوع کا تجربہ نہیں، ہمیں یسوع ایکسپیرینس نہیں. میرے عزیزو، ہم نے سیکھا آدم کا کائنات کے ساتھ ریلیشن بھی عہد کا ریلیشن ہے. ہم نے سیکھا کہ کس طرح انسان گناہ میں گرا، اور یہ بھی سیکھا کہ کس طرح خدا نے انسان کے ننگے پن کو ڈھانپا. ہم نے کفارے کو دیکھا، ہم نے عہد میں نجات کو دیکھا. کس طرح خدا نے، یہوہ خدا نے ان کے ننگے پن کو دیکھا. کس طرح خدا نے بلڈ بیچ میں لے آیا. اور پھر اب جو قربانی نوح نے دی ہے وہ خون کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، جس کو بلڈ بانڈ کاوننٹ کہتے ہیں. اس نے قربانی دی، سخت نہیں قربانی، جرم کی قربانی، سخت نہیں قربانی، کفارے کی قربانی ہے. اٹونمنٹ ٹو میک ایٹ ون از اے کاوننٹ. تو بیچ میں کیا آ گئی؟ قربانی آ گئی. اور ہر قربانی ہمیں کس کی یاد دلاتی ہے؟ یسوع مسیح کی. پھر ہم نے دیکھا کہ خدا گناہ گاروں کی عدالت کرے گا. اور ہم نے متن میں سے
نوح کے طوفان سے لوگوں کو اور کائنات کو ختم ہوتے دیکھا. پطرس کے خط میں لکھا ہے, بلکہ یہودا کے خط میں بھی لکھا ہے, جب خدا نے نوح کے دور کے لوگوں کو نہیں چھوڑا, تمہیں چھوڑ دے گا. ہم عہد کو سیریس ہی نہیں لیتے, لائٹ لیتے ہیں اور گناہ کے مرتکب رہتے ہیں. ہم نے سیکھا کس طرح یسوع مسیح بالآخر دنیا کا رول کرے گا اور کس طرح یسوع مسیح میں یہ رشتے بحال ہو جائیں گے. ہم نے نشان کے بارے دیکھا, کس طرح عہد کے نشان شروع ہو گئے اور کس طرح نوح کو نشان ملا اور وہ کوثے کے ذات ہی. خدا اپنے عہد کے نشان رکھتا ہے اور ان کو یاد رکھتا ہے, ان کو یاد رکھتا ہے. آج جو ہمارا جو لیکچر تھا, ہم نے اس میں اپنے آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد کا ایک حصہ جو ہمارا رہ گیا تھا وہ مکمل کیا ہے, اور ہم نے نوح کے ساتھ باندھے گئے عہد کو بھی آج مکمل کیا ہے کہ نوح کے ساتھ عہد کے معنی اور میننگ کیا ہے اور کس طرح خدا نے عہد کے اندر رہتے ہوئے نوح کے ساتھ اس رشتے کو بحال کیا ہے. اور ایپلیکیشن, اس کا اطلاق میری اور آپ کی زندگی ہے. جس ریلیشن شپ اور جس پرپس کو خدا عہد میں لے کے آ رہا ہے, کیا آپ کی زندگی میں پورا ہے؟ کیا آپ کا خدا کے ساتھ جینوئن ریلیشن ہے یسوع کے وسیلے سے؟ کیا آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے بیوی کا شوہر کے ساتھ اور شوہر کا بیوی کے ساتھ کووننٹ ریلیشن ہے؟ آپ اس کو کووننٹ ریلیشن سمجھتے ہیں؟ تیسرا, آپ کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی شکر گزاری کرتے ہیں ہر چیز کی کائنات میں جو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے دی ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا, اور ہم نے جب ناحق کووننٹ کو آج کور کیا ہے, اور یہ ٹیچنگ آئی بلیو کہ آپ کے لیے برکت کا باعث رہے گی, اور یہ کورس مکمل جو میرے تقریباً 11 لیکچر ہوں گے, آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور ٹرانسفارم ہوں گے, تبدیل ہوں گے, اور بہت ساروں کے لیے برکت کا باعث رہیں گے. لیٹس پرے. آسمانی باپ قادر مطلق خدا, یہ لیکچر یہ ٹیچنگ اسٹوڈنٹس کے لیے اور جتنے بھی سن رہے ہیں برکت کا باعث رہے, وہ اس پہ غور کر سکیں, یہ ایسا بیج بنے جو زندگی حیا کرے, اور خداوند یہ بیج برکت کا باعث رہے. خداوند ان کو بلیس کر, اور خداوند روح القدس یہ ٹیچنگ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے استعمال کرے, برکت دے. یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت اور قدرت والے نام میں, آمین اینڈ آمین. Thank you very much and God bless you.